اللہ نے بیان فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب نبوت اللہ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں عطا فرما دی ہے، اب لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کے دل اور لوگوں کے سامنے اپنے تعلیمات اس کو بیان کرنا، یہ میدان آپ کے لیے اللہ نے اب سجایا ہے۔ اس پہلے کو بیان کرنا جو ہے یہ بہت کم جگہ پہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے بارہا آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے، شیطان آپ کو دین بھی سمجھنے کے لیے اپنے وسوسوں کو پیچھے ہٹائے گا جہاں تک اسے پتہ ہے کہ اس کے بعد یہ بندہ گمراہ ہو جائے گا اگر یہیں تک رہے گا۔ ہمیں وہ دین، ہم اس دین کو لیتے ہیں جو دین ہمارے طبیعت کے موافق ہو۔ یہ ہمارا، ہم عمومی طور پر دیکھ لیں ہر جگہ یہی مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی کو دین ملا تھا، آخری دین ملا تھا، اللہ نے بیان فرمایا پہنچا دو پوری امت کو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، اے میرے صحابہ پہنچا دو ایک بات جو آپ تک پہنچی ہو۔ صحابہ نے اس کو پہنچایا، اور اس کی دلیل جو ہے علماء نے عجیب انداز میں دی ہے کہ صحابی کا قبر دیکھ، دنیا کے ہر ملک کے اندر آپ کو صحابی کی قبر ملے گی، دنیا کے ہر خطے کے اندر آپ کو صحابی کی قبر ملے گی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اس قربانی کے پہلو سے یہ ملتے جلتے لوگ تھے جنہوں نے ان قربانیوں کو دیکھا اور اللہ کے نبی کے اس مشن اور پیغام کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور ہر بیٹا جو ہے وہ مختلف ملک کے اندر جو ہے وہ دفن۔ خلیفہ ہارون الرشید جو تھا رحمہ اللہ، اس کے دور میں اس کا پوتا تھا قاسم، اس نے علماء کو جمع کیا، ذرا غور سے سنیں، اس نے علماء کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ بھئی اب اسلام کے اندر جو ہے، اسلام ماشاءاللہ قوت میں ہے، اتنی طاقت اور قوت ہے، ہم دنیا کے کسی بھی ملک جا سکتے ہیں، اتنے وسائل ہیں ہمارے پاس، تو ہم اپنے دین کو، ہم اپنے اسلامی علوم کو کیوں نہ پھیلائیں؟ تو علماء نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، ہم اس کو پھیلائیں، ہمیں تو اللہ کے نبی کی طرف سے تعلیمات بھی یہی ہے۔ تو علماء کا یہ کنونشن رکھا گیا اور کہا گیا کہ بھئی آپ نے ایسی جگہ کو چوز کرنا ہے، ایسی جگہ کو آپ نے نشاندار کرنا ہے کہ جہاں پر آپ کو یقین ہو کہ وہاں پر کوئی نہ پہنچا ہو اسلام کی دین کے حوالے سے۔ تو تاریخ میں آتا ہے کہ افریقہ کے کسی ایک جگہ کا تعین کیا گیا کہ مشکل ہے کہ وہاں تک اسلام کی آواز پہنچی، اور علماء کا اور ساتھ میں کچھ ایسے لوگوں کا جو دیندار تھے ان کی ایک جماعت بنائی گئی اور اس کی تشکیل کی گئی کہ آپ وہاں پہ جا کے لوگوں کو جو ہے یہ بات پہنچائیں کہ اللہ کا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے کتنی مشقت کی کہ ایک سال پیدل چلتے گئے۔ پیدل کا مطلب ہے کہ بھئی جہاز اور ٹرینیں اور یہ چیزیں تو تھی نہیں، گھوڑ سواریاں، پیدل چلنا، اونٹوں کے ذریعے چلنا، مختلف طریقوں سے چلا جاتا تھا۔ اب ایک سال تک یہ چلتے رہیں اور اس جگہ پہ پہنچے جس جگہ پر جو تھے انہوں نے اس کو مارک کیا تھا کہ یہاں پہ ہم نے اللہ کے دین اسلام کو، محمد الرسول اللہ کے تعلیمات کو پہنچانا ہے۔ اب جب یہ بستی کے اندر ایک بستی نظر آئی، نے کہا چلو یہیں سے پہل کرتے ہیں۔ اب جب بستی کے قریب ہونے لگے تو آذان کا وقت تھا اور آذان شروع ہوئی۔ اب حق کے وقت کے رہ گئے کہ ہم نے اتنی تحقیق کی ہے کہ بھئی یہاں پہ مشکل سے کوئی بندہ پہنچا ہو، یہاں پہ تو آذان ہو رہی ہے۔ اب یہ وہ سیرت کا پہلو ہے جو ہمیں سمجھایا اور ہم سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں بس ہم کچھ اور کو سیرت سمجھتے ہیں۔ سیرت کا سب سے مضبوط اور سیرت کا سب سے ضروری پہلو جو ہے وہ یہ ہے اللہ کے نبی کی زندگی کیسے گزارے۔ اب جب وہاں پہ پہنچے، ان سے بات ہوئی، ان کو قبریں دکھلائی گئی کہ یہ صاحب قبر 3 بندے تھے، یہ یہاں پر آئے تھے اور ہمیں کلمہ پڑھایا تھا، آج ہم میں علماء الحمدللہ موجود ہیں، انہوں نے جو سکھلایا تھا یہ ہمارے امام ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ اب انہوں نے وہ اوراق اٹھائے، دیکھے، تحقیق کیے تو وہ تینوں کے تینوں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ یہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر
اللہ کے نبی کے اس تعلیم کو پہنچایا گیا. سیرت کا یہ پہلو بہت مشکل سے بیان ہوتا ہے اور جو بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے سننے کے لیے. اب ہر جگہ دیکھیں تو ہم نے جو سیرت پچھلے سال جہاں تک پڑھا تھا وہیں تک آپ کو سنایا جائے گا. کبھی بھی یہ نہیں بتلایا جائے گا کہ بھئی کیوں. وہ حضرت عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ بھئی یاد رکھنا کہ جب بھی بیان کرنے والا یا مقرر کرنے والا مجمع کی طبیعت کے موافق بات کرے گا مجمع بڑھے گا, لوگ بھی سنیں گے, لوگ خوش ہوں گے. لیکن جب طبیعت سے ہٹ کے بات ہوگی لوگوں کے اندر انحراف پیدا ہوگا, لوگ کہیں گے یار کچھ اور نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کے اندر باتیں پیدا ہوگی. تو حضرت پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا یہ اس لیے ہے کہ شیطان دین کو بھی ہمیں وہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ جو ہماری طبیعت کے موافق ہو. ہم نے تو طبیعت شریعت کے موافق کرنی ہے, ہم نے دین کو اپنی طبیعت کے موافق بنا دیا ہے کہ دین ہے میری مزاج کے مطابق چلے گا.